ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه رجوع کرو اس کی طرف لوٹو اس کی طرف واتقوه اور پرہیزگاری کرو اس کی تقوی اختیار کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کا قیام کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے نہ ہونا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مشرک کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈالا، فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، وَقَانُوا شِيَعًا اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، فرقہ فرقہ، الگ الگ جماعت، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر ایک جماعت کے جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ الروم کی جو 30 نمبر سورت ہے، 31 اور 32 نمبر دو آیات کریمات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار، اپنے افعال کو صحیح اس سنت اور طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج کے سبق کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اور رجوع الی اللہ سے پہلے چند ایک باتیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پچھلی آیات مبارکہ جو 30 نمبر ہے اس کو ساتھ ملا کر
اللہ کرے کہ بات ہماری تفہیم تک ہو جائے۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑنا ہے، دین حنیف پر قائم رکھنا ہے۔ اور دین حنیف کیا ہے؟ جسے ملت ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے، ان کی ساتھ قرآن کریم کے اندر دین حنیف کو لگایا گیا ہے۔ اور یہ دین حنیف یا ملت ابراہیمی جو ایک راہ حق کو پکڑ لے اور باقی سارے باطل طریقوں کو چھوڑ دے، ساری باطل راہوں کو چھوڑ دینا، یہ دین حنیف اور ملت ابراہیمی ہے۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں، وہ یوں لکھتے ہیں کہ گمراہی سے راہ مستقیم کو پاتے ہوئے، اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے، امر حق پر ثابت رہنے والا ملت ابراہیمی یا دین حنیف کا پیروکار کہلاتا ہے۔ گویا سچے دین کا حامی اور ماننے والا دین حنیف ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضح راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والا، اور اس طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہونے والا کہ جو بالکل سیدھا سیدھا راستے پر رہے، کہیں دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھے، کہیں ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے۔ انہی روایات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خط کھینچا اور خط کھینچ کر فرمایا، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میری راہ ہے سیدھی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں اور حدود بھی نکالے، فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ سیدھی راہ میری ہے، اسی راستے سے نکلنے والے دائیں بائیں جتنے راستے ہیں، یہ راستے میرے دیے ہوئے راستے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں جو اس دین کے اندر سے نکالے گئے ہیں۔ گویا اللہ رب کریم کی طرف سے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات ملے ہیں، ان احکامات کی صحیح معنوں میں ظاہری اور باطنی طور پر پیروی کرنا، یہ دین حنیف اور ملت ابراہیمی کہلاتا ہے۔ اور انہی باتوں میں سے یہ بھی دیکھنا کہ جہاں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھنا ہے، وہی اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منہیات کو بھی دیکھنا ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، جب تک ہم ان سے رکیں گے نہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کسی کام کو مان کر کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جس سے روکا ہے اس سے لازمی رکنا بھی، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں۔ یعنی آپ کے حکم کو مانتے ہوئے اور منہیات سے رکتے ہوئے اپنے صحیح رستے کو چناؤ کرنا، یہ دین حنیف اور ملت ابراہیمی ہے، یعنی ایک رستے کا ہو کر رہ جانا۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتلا دیجئے جسے مجھے کبھی دوبارہ نہ پوچھنا پڑے، یعنی ایسی بات جو پختہ اور پکی ہو کہ وہ بات مجھے دوبارہ نہ پوچھنا پڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، تو یہ بات کہے کہ اللہ پر میں ایمان لایا ہوں۔
قل آمنت باللہ، تو اس بات کا اقرار کرے، یہ بات کہے کہ میں اپنے اللہ پر ایمان لایا ہوں، فاستقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرے، اس پر ٹھک جائے، تو یہ تیرے لیے بہترین بات ہے کہ دوبارہ تجھے کسی چیز کو اپنے اندر سے پوچھتا جا کہ کون سا اللہ کا رستہ دیا ہوا ہے، کون سی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور پھر اس جو سامنے آئے اس کے اوپر قائم ہو جا، یک طرفہ ہو کر کہ کسی طرف نہیں دیکھنا کہ زمانہ کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، خاندان کیا کہتا ہے، مسلک کیا کہتا ہے، میرے ساتھ کے لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت تو یک طرفہ ہو کر، یک طرفہ سے مراد کہ تیرا رستہ وہ ہو جو ایک طرف کا رستہ ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ ہر انسان فطرت اسلام کے مطابق، دین فطرت کے مطابق دنیا میں آیا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر حق اور باطل کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے۔ ہر انسان کی وضاحت فطری طور پر ہے، یہ دین فطرت ہے، اور یہ دین فطرت اسی کو نیچر کہتے ہیں۔ ہم دین فطرت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری کہ اس وقت آپ کے شہر کے اندر بھی لوگوں نے جو بہت بڑا فتویٰ لگایا وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نیچری ہے۔ یہ نہیں پتا کہ نیچر فطرت ہے اور انسان فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر آنے والا دنیا میں جب بھی آتا ہے وہ فطرت کے مطابق آتا ہے، فطرت سے ہٹ کر کوئی دنیا میں نہیں۔ ہاں فرمایا کہ دیکھو زمانے والے، اس کے والدین، اس کے خاندان، برادری کے لوگ، اس کے پرورش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جنہوں نے پرورش کی وہ اس کو کسی اور طرف لے جائیں تو 100 بار لے جائیں، لیکن بچہ پیدا ہونے والا وہ یہودی کے ہاں پیدا ہو، وہ عیسائی کے ہاں پیدا ہو، وہ مجوسی کے ہاں پیدا ہو، بہرحال وہ نیچر کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ اعتراض ہے کہ یہ انگریزی زبان کا استعمال نہ کیا جائے۔ شروع سے آپ دیکھ لیجئے کہ اعتراض کیا سر سید پر کس چیز کا، کہ اس نے کہا تھا اللہ کے بندو ان کا مقابلہ چاہتے ہو ان کی زبان سیکھو۔ آج تک ملا فتویٰ لگاتا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ کا تھا، اور خود جب یہ آج زمانے میں فتویٰ لگاتا ہے، آپ کو میں ایک بات عرض کروں، زمانے کے حالات جیسے بدلتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہمارے جماعت کے بہت بڑے اور بڑے قابل انسان اپنے زمانے کے تھے۔ ہماری اپنی جماعت اہل حدیث نے اس وقت کی علماء نے ان پر زندگی تک کے فتوے لگائے تھے۔ آج ساری جماعت کہتی ہے ثناء اللہ امرتسری کا نام لے کر رحمہ اللہ۔ اس وقت کے لوگوں نے وجہ کیا بنی تھی؟ انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا جس میں یعنی وہ جو مجلس قائم کرنا تھی، جو اجتماع تھا، اس کو انہوں نے کہا تھا میں ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کانفرنس تو انگلش کا لفظ ہے۔ اس بات پر فتوے لگاتے ہوئے اس وقت کے علماء نے بڑے بڑے فتوے لگائے تھے، لیکن آج یہ بات کہتے ہوئے ان کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہتے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے، کہہ سک کچھ نہیں رہے۔ ہر بات جب سنتے ہیں کتاب و سنت کی سامنے ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ نیچری ہے۔ پوچھو اللہ کے بندو تم نیچر کے خلاف ہو، تم فطرت کے خلاف ہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی ہوئی اس تخلیق کو جو نیچر کے مطابق ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، مت تبدیل کرو اس کو۔ آج فطرت کے خلاف خود باتیں کر کے پھر جو فطرت پر آئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق بات سامنے رکھے، اس پر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ نیچری ہے۔ نیچری کا فتویٰ لگاؤ تو یہ معروف ہے، جیسے کسی زمانے میں معروف ہوا کرتا تھا کہ وہ پاپی، یہ گنڈا سنگھ ہے تو وہ بھی پاپی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا ہی کفایت کرتا تھا کہ گنڈا سنگھ پاپی، اور آج اتنا کفایت کرتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ نیچری ہے۔ پوچھو اللہ کے بندو، تم فطرت کے خلاف ہو زمانے میں، اللہ نے تو فطرت کے مطابق۔ ہاں اگر تم آج فطرت کے خلاف ہو چکے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی تمہیں فطرت پر نہیں رہنے دیتی، تو واللہ العظیم ہم تو اعلان اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم فطرت کے مطابق ہیں اور اس کے مطابق رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس فطرت کے پاس پہنچ کر جو فطری طور پر ہم آج بھی زمانے میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کسی کو موت ہو تو حادثاتی موت، قتل کر دیا جائے، یا کہتے ہیں فطری طور پر۔ پسند کس کو کرتے ہیں؟ یعنی نیچرل موت ہے، نیچرل موت کو پسند کرتے ہو یا کوئی مار جائے تو پسند کرتے ہو؟ ایکسیڈنٹل موت تمہیں پسند ہے، وہ حادثہ ہو گیا، اور ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ کرے موت آئے تو فطرت کے مطابق، یہ فطری موت ہے، نیچرل موت۔ آفات سے، حالات کی خرابیوں سے، وباؤں سے کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ یہ موت آئے، ہر شخص کہتا ہے اللہ محفوظ رکھے، لیکن ہر شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے وہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، خواہش کیا رکھتا ہے اللہ کرے مجھے موت آئے تو فطری۔ اسی بات کو اللہ رب کریم نے جب بیان فرمایا کہ اس وقت کے لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ پراپوگنڈے کیے، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی، سولی پر چڑھانے کی کوششیں کی، جو جو ان سے بن پڑا ہوا، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہ، یاد رکھو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کو مشتبہ ہو گیا، موت نہ آنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ انکار کس بات کا کیا تھا کہ موت تو آئی ہے لیکن فطری موت آئی ہے، قتل نہیں ہوا، سولی نہیں چڑھا، کوئی تسلیم کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ باتیں کہنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے ذرا کڑوی ہیں، کیونکہ ہماری جماعتیں نہیں مانتی، بچپن سے ہم نے یہ باتیں سنی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو قائم رہنے والا ہے۔ اس دین قائم رہنے والے کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم دوسرے ادیان کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین جو قائم رہنے والا ہے وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ کے اندر ابتدائی دور تھا نبوت کا، جب لوگوں نے پاس بیٹھے چچا کے پاس یہ بات کہی تھی کہ تیرے بھتیجے کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور بھتیجے نے جواب کیا دیا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا چچا یہ بات میں آج بتلا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ مکے والے چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت اور آبرو ملے، یہ ہماری ناک کٹوائے گا۔ تو میں اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ اس بات پر آ گئے جو میرا پیغام ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، تو یہ جتنا علاقہ ہے مضافات کا سارا ان کے قدموں کے بیچ ہوگا۔ یہ فطرت کے مطابق، یا ذالک دین القیم، یہ وہ دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان باطلہ پر ظاہر ہونے والا۔
یہ وہ دین ہے، یہ ہے ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے کیا خوبصورت بات اینڈ پر فرما دی، فرمایا کہ اکثریت اس بات کو نہیں جانتے، قلیل لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ پائیں گے، اکثریت کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں اکثریت کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آج اکثریت کی سمجھ میں آ کہاں رہی ہے؟ ہمارے ہاں جیسے وہ نیچری کا ایک ہے نا، ویسے ہی دوسرا بھی عموماً کہیں کوئی جواب نہ بن پائے، کہتے ہیں دوسرا کوئی ساتھ تو ہے نہیں۔ یہ جواب ہے، یہ دلیل ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اعتراض یہی تھا کہ ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، جو چند ہے وہ حالت کیا ہے ان کی، معاشرے میں مقام کیا ہے ان کا، یہ چند ایک لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ سو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں دین حنیف کے متعلق تعلیم کرنے کے بعد جو اصل مضمون تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع، لوٹنا۔ اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے کہ انسان یہ خیال کرے زندگی میں کہ مجھے زندگی دی اللہ نے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح عالم ارواح میں جب سے روح بنی تب سے تھی۔ آپ اس دنیا میں آنے کے بعد عقل و شعور ملنے سے پہلے جو زمانہ گزار چکے ہیں، اس زمانے کے متعلق آج اتنی ہر ایک چیز عام اور کھلی ہونے کے باوجود کتنا اپنے متعلق جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کوئی چیز سرچ کرنا ہے تو مشکل نہیں ہے زمانے میں نہیں۔ کبھی اس بات کو سرچ کر کے دیکھیے کہ میں روح کے لحاظ سے ایک مدت پہلے سے، یعنی سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں، مدتیں پہلے میری روح جو قائم کر دی گئی تھی، اس جسم سے الحاق ہوا۔ اس الحاق کے بعد میں دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد پھر مجھے اللہ رب کریم نے عقل و شعور دیا تو مجھے کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی۔ تو میری روح اس کے متعلق پہلے جو صدیاں گزر چکی ان کے متعلق میں کیا جانتا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے اتنی مدت تک رکھا۔ اور میں ایک بات اور کہوں، اگر قرآن کو دیکھا جائے تو جب یہ سوال ہوا تھا الستو بربکم، وہ بے عقلی کا تھا زمانہ، اس کا مطلب ہے کچھ شعور تو اس وقت بھی تھا۔ جب پوچھا گیا الستو بربکم، قرآن کہتا ہے جواب دیا تھا میں نے بھی، آپ نے بھی، قالوا بلا۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جسے بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری فطرت کے اندر رکھی گئی چیز ہے۔ فطری طور پر جب تم اللہ کی طرف رجحان کرو گے، تم کسی بھی مسلک و مشرب سے تعلق رکھنے والے ہو، تم کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو، یہود سے ہے، عیسائی سے ہے، مجوسی ہے، ہندو، سکھ ہے، کسی بھی ازم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، فطری طور پر وہ اپنے اندر رجوع اللہ رکھتا ہے۔
یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے منیبین الیہ، لوٹو اس کی طرف، پلٹو اس کی طرف۔ ایک وہ لوٹنا ہے جو ہم سبھی مانتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کہیں منیبین الیہ کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنے جانوں کو مار دو اور چلے جاؤ اللہ کے پاس، ہر بندہ سمجھتا ہے نہیں، مطلب اپنی توجہ کو اس طرف لے کر جانا ہے۔ توجہ کے لیے عقل کی ضرورت ہے، جس کا پہلے سے اعلان ہے اسے گھر چھوڑ کر آنا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، اس کو گھر چھوڑ آئیے، اس لیے کہ دین سیکھنے کے لیے عقل نہیں، وہ تو آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے، پہلے پابندی ہے اس کو، عقل سے آپ دین سیکھیں گے آپ۔ یہ نیچری کا جو فتویٰ لگایا وہ بھی اسی لیے لگایا کہ عقل کا استعمال ہے، کہتے ہیں عقل دین میں کہاں عقل استعمال ہو سکتا، تو یہ رجوع کیسے کرنا ہے بغیر عقل کے؟ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل، اللہ رب کریم جو بڑے عزت و جلال والا ہے، اللہ رب کریم جو بڑا عزت و جلال والا ہے، یبسط یدہ باللیل، وہ اپنے بست ہاتھوں کو کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، یدہ اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل، رات میں۔ کیوں؟ وہ اس لیے پھیلاتا ہے لیتوبوا مسیء النہار، کہ تم جو دن کے اندر گناہ کر چکے ہو، زیادتیاں کر چکے ہو، نسی کر چکے ہو، تم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کو تم سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب کریم سے تم توبہ کرو۔ دن بھر میں جو تم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں سے توبہ کرو، اللہ تمہارے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی حل من مستغفر، ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے استغفار چاہتا ہے کوئی جو رجوع اللہ کرتا ہے کوئی جو لوٹتا ہے۔ فرمایا کہ یہ رات کا معاملہ ہے، جو دن بھر میں کیے ہیں ان سے معافی کے لیے اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے دن میں، ہر دن کے اندر اللہ اپنے ہاتھوں کو بست کرتا ہے، کھولتا ہے۔ لِيَتُوبُوا مُسِيءُ اللَّيْلِ، کہ تم اگر توبہ کرنے والے ہو، رات میں اگر تم سے کوئی گناہ ہوئے ہیں، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ زبان سے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ پختہ توبہ جس کے بعد انسان دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ یہ رجوع اللہ تھا کہ انسان کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ رات میں میرے سے یہ معاملہ ہوا، دن میں مجھے خیال آ گیا۔ ہمارے ہاں عام فہم یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، بھولا مت سمجھنا، یہ وہ بات تھی کہ شام کا بھولا صبح کو آ جائے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا مت سمجھو، یہ واپس آ گیا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہ توبہ والے ہاتھ کب قبول کرنے والے ہاتھ کب تک اللہ کے بس ہوتے ہیں؟ ہر دن اور رات۔ فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگا مغرب سے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ قیامت کا۔ اور من بعد قد قامت قیامت ہوں، میں مر گیا میری قیامت آ گئی، یہ نہیں کہ میں مر گیا میرے بعد لوگوں نے توبہ کر کے میرے لیے مقصد کا سلسلہ پکڑنا ہے، میرے مرنے کے بعد پیچھے سے کوئی مال دولت دے کر کوئی بچنے بچانے والا معاملہ کرنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔
یعنی میرا سورج اس دن طلوع ہوا مغرب سے جس دن میری موت آ گئی، موت آنے سے پہلے۔ اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ موت کا وقت آ جائے، انسان کے علم میں آئے کہ اب اس سے بعد میری موت ہے، اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ توبہ اور یہ کلمہ پڑھ چکا ہے فرعون، قرآن بتاتا ہے۔ میں یہ باتیں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں، یاد رہے کہ ان ٹائم موت کا وقت ہے، اس وقت کے انسان کو پتہ چل گیا میری موت آ رہی ہے، پھر وہ فوراً تائب ہو جائے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ یہ تو جب تک یہ سانس چل رہی ہے، انسان کے اندر شعور عقل موجود ہے، گویا اس وقت انسان کا شعور اور عقل کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مرنے والے کے قریب کلمہ اس کو پڑھاتے ہیں، پڑھو تم بھی۔ کیوں منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو مت پڑھاؤ، زبان سے کیا نکلتا ہے پھسل جائے، کوئی پتہ نہیں، تو مجبور نہ کرو اس کو، تم اپنی طرف سے زبان پر کوئی کلمہ جاری کرو، ممکن ہے اس کی زبان سے نکل جائے، الگ چیز ہے، لیکن کہو اس کو کہ کلمہ پڑھو، نہیں قطعاً نہیں کہتا، کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، انکار کر گیا بیڑا غرق کر لے گا اپنا۔ اس لیے ایسے موقع پر مت کہیے۔ فرمایا منیبین الیہ، یہ رجوع کرنا ہے اس کی طرف، لوٹنا ہے اس کی طرف، رجوع اللہ کرنا ہے۔ اور ہم رجوع اللہ کے لیے، یہ رمضان جا رہا ہے اس لیے یہ مضمون میں نے چنا ہے۔ شروع ہوا تھا، عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے یہ سکھلائی کا مہینہ ہے، اور آج آخری جمعہ ہے، عرض کر رہا ہوں کچھ پتہ نہیں اگلا یہ رمضان کس کو نصیب ہو، کچھ پتہ نہیں ہم میں سے کون کون اگلے رمضان میں نہیں ہوگا۔ اور آج زمانے میں جس نے یہ چڑھایا ہوا ہے اس وبا کا کچھ پتہ نہیں کس کس کو لے جائے گی۔ تبھی موتیں تو آتی رہتی ہیں، آتی رہی ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں، وبائیں پہلے بھی آتی رہی، اب پھر وہ زمانہ ہے کہ وبا آئی ہوئی ہے، اور جب وبائیں آتی ہیں تو موتیں کس طرح آتی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تبھی موتوں کو تو دیکھتے ہی رہے، آج اس وبائی موتوں کو دیکھ کر بھی خیال نہیں آ رہا کہ مجھے مر جانا ہے۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کیجیے، کیونکہ یہ رجوع آپ کے اندر فطرت نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، یہ رجوع فطرت نے رکھا ہوا ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ آدم زادے ہیں، ہم آدم زادوں کے لیے اللہ رب کریم نے وہ تعلیم دی تھی، ہم آج تک اسی بات پر لڑتے مرتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کیا تھے، بنے کیسے تھے، ہوا کیا تھا، سلسلہ کیا تھا، دنیا میں تشریف آوری کیسے ہوئی تھی، ان باتوں کی طرف تو ہر وقت کہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آدم تب آدم تھا جب غلطی ہوئی تسلیم کر لیا، آدم بن گیا۔ اور خیر اور شر کے اس مجموعے میں ایک چیز یہ بتائی، دوسری ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی تفہیم کروا دی کہ یاد رکھو تمہارا دوسرا حصہ ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ اندر خون کی طرح چلتے، روایات ہیں خون کی طرح چلتا ہے، یہ کوئی باہر سے داخل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تیرے اندر پہلے سے موجود ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہم میرے ساتھ بھی، فقط اسلامہ میں نے اسے اپنا فرما بردار کیا، میں اس کا فرما بردار نہیں ہوا، میں نے اس کو اپنا فرما بردار کر لیا ہے۔ تو یہ رجوع اللہ یعنی فطرت کے اندر رجوع انسان کے اللہ رب کریم نے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ فطرت کے مطابق رجوع اللہ ہوتا ہے
تو یہ آدم زادہ ہے، یہ انسان کہلوانے کا حق رکھتا ہے، اور اگر یہ رجوع اللہ نہیں کرتا تو گویا یہ انسان کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ وہ بات تھی جسے بیان کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھو رمضان کا چاند نظر آتا ہے، شیطان باندھ دیا جاتا ہے، وہ جو باہر سے آنے والے ہیں سارے بندے ہوئے، اب تیرے اندر کا تو بہرحال تیرے اندر موجود ہی ہے، اس کو تو کنٹرول کر۔ اس سیکھنا تو یہی تھا نا، یہ تھا منیبین الیہ، رجوع کرنا ہے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ دوسری چیز فرمائی بتقوی، تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے متعلق آپ بار بار یہ بات سنتے رہتے ہیں، بار بار ہی آپ کو یہ بات پہنچتی ہے کہ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا اپنے ساتھی سے غالباً ابی بن کعب سے کہ ذرا بتاؤ کہ یہ تقوی کیا ہے، دیکھا کیا چیز ہے، فرمایا کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے گا، ان خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کیا کیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے یہ زندگی اپنی گزار دو کہ یہ الجھاؤ کہیں نہ ہو۔ دوسرے لڑنے کی کوشش کریں، مرنے کی کوشش کریں، مارنے کی کوشش کریں، تم اپنے لباس کو سمیٹو اور اپنے راستے پر چلتے۔ کہیں خار سے الجھو گے تو ایسے الجھو گے کہ کسی الجھن کو سلجھاتے رہ جاؤ گے، جو اصل مشن ہے وہ کہیں دور چلا جائے گا۔ وَاتَّقُوهُ، ڈر اختیار کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوں مثال فرمائی ہے، فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہے تو، جس حال میں ہو تو، جو پوزیشن ہو تیری اس میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اتنی بار قرآن کریم کے اندر، اور یہاں یہ بات بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے نکاح رکھا ہے، اور یہ ہر قوم کے اندر تقریباً طریقہ چلو اپنا۔ اسلام نے جو تعلیم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس موقع پر قرآن کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان آیات کی طرف کبھی غور کریں۔ ہر آیت میں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جوڑا بن رہا ہے، اس جوڑے سے آگے نسل انسانی نے بڑھنا ہے۔ ان کی سرشت میں، ان کے اس پیوند کو، ان کے اس جوڑ کو لگاتے ہوئے پہلے جو چیز تعلیم کی بار بار جس کو فرمایا وہ اتقوا اللہ، وہ یہ فطری چیز ہے، تقوی اپنے اندر پیدا ہونا۔ اس لیے کہ یہ وہ چیز تھی جو پیدائشی طور پر ہمیں سکھائی گئی تھی، لیکن جب یہ جوڑے جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی وضاحت ہوتی ہے، نہ کوئی بتاتا ہے۔ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اس وقت جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے ان گھروں سے باہر ہے، جہاں ناچ گانے کنجر کھاتے ہیں، جہاں ہر طرح کی برائی، وہاں پر یہ سارے سلسلے، اور وہ جو اس سارے یہ آیات بیان کرنے والا ہے، یہ بغل میں ایک رجسٹر دبایا ہوا، یہ 2، 4، 5، 10 ہزار روپے کے، یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کب حضرت آئیں گے، کب وہ سلسلہ ہوگا، کب ہم نکاح پڑھائیں گے اور ہم اپنا فیس وصول کریں گے اور گھر میں۔ یہ دین کا کام تو صرف وہ آیات رہ گئی ہیں کہنے کو، بس اس نے وہ اس لیے پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں سنت کے مطابق ہے، اس لیے کہتے ہیں سنت کے مطابق نکاح، یہ سنت کے مطابق نکاح ہے جو عین اس مقام پر جا کر کیے جاتے ہیں جہاں شیطان اس طرح دندناتا پھرتا نظر آتا ہے، کوئی اسلام والا چہرہ وہاں شکل و صورت ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام۔ جب یہ سلسلہ ہوگا تو میرے بھائی وہاں پر سلسلہ آگے چلنے والا، پھر آگے اس سے نسل بیٹھنے والی، وہ بھی تو وہی ہوگی کہ نام سارا دین کا، کام سارے شیطان کے۔ کہا کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے کہ دیکھ کے شرمائے یہود، اب تو یہود بھی شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔
فرمایا اتق اللہ حیث کنت، تو جہاں رہے اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ، واتبع السیئۃ الحسنۃ، اور برائی کی اتباع میں، برائی کے پیچھے، برائی کے مطابق میں نیکی کو لگا دے۔ تیرے سے برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، سیئہ ہو گئی، تو نیکی کو اس کے پیچھے لگا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ وہ تمحوہا، وہ برائی کو مٹا دے گی، برائی کو مٹا دے گی۔ اس لیے تیرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو نیکی کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ مٹا دے اس کو۔ یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے متعلق فرمایا کہ تقویٰ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تقویٰ تقویٰ یہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم تقویٰ اختیار کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ ولا تکونوا من المشرکین واقیموا الصلاۃ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کا قیام کرنے والے بنا۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ کہ تو نماز 5 وقت اللہ کے گھر میں آیا ہے تو 5 وقت جب تیرا یہ صبح آیا ہے اٹھتے ہی، پھر دوپہر میں، پھر تھوڑا وقت گزرا ہے، پھر شام ہوئی ہے، پھر رات ہوئی ہے، تو بار بار آیا ہے اللہ کے گھر میں یہ اعادہ کرنے کے لیے کہ اللہ خالصتاً تجھے تسلیم کرتا ہوں اور زمانے سارے کو پیچھے پوچھ کے پھینکتا ہوں۔ اور پھر زمانے میں نکلتے ہوئے ہر کام کرتے وقت یہ خیال کرے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ نماز کے موضوع میں یہ بات آپ تفصیل سے سن لیں گے۔ اللہ توفیق دے کہ ان مضامین کو ہم یاد رکھ کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق بناتے رہیں۔ فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں سے مت بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منیبین الیہ یعنی زبانی طور پر اللہ کی طرف رجوع بھی ہو، تقوی کا بھی ہر وقت زبان پر تقوی بھی، ہمیں میرے سے بڑا تو متقی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ میرا چہرہ مورا دیکھ کر نظر آتا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، سر پر ٹوپی رہتی ہے، 5 وقت نماز میں ادا کرتا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں رہتی ہے، سبحان اللہ کا ورد میرا چلتا رہتا ہے۔ تو یہ تقویٰ تو نظر آ رہا ہے نا، یعنی ہر جگہ پہ ٹپک رہا ہے تقویٰ۔ اور نماز بھی 5 وقت حضرت ضرور پہنچتے ہیں۔ نماز تو بڑی عام سی چیز ہے، حضرت مال بھی کھل کر دیتے ہیں، عمرہ بھی ہر سال چلے جاتے ہیں، بلکہ سال میں 2 بار بھی چلے جاتے ہیں، حج بھی جب ہاتھ پڑے کم نہیں کرتے، حج کے چلے جاتے ہیں۔ یہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، نظر سب کچھ آتے ہیں، لیکن یہاں اسلام والا کوئی معاملہ، دوسری طرح سے دھوکہ بھی اتنا، فراڈ بھی اتنا، بے ایمانی بھی اتنی۔ مجھے یہ بتائیے ایمانداری سے کہ اگر وہ ایک بات صرف یاد رکھی ہوتی، یسألونک ماذا ينفقون، یہ حضرت کتنا کو مال اکٹھا کر سکتے تھے جو ہر سال اس کام کو نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف وہ ساری چیزیں، وہ پہناوا لباس ہے جو اوپر پہنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اتو میاں تسبیح، وچو میاں وہ قسم کر رہا ہے، یعنی اندر سے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کھینچتا چلا جا رہا ہے، لباس وہ پہنا ہوا ہے کہ نظر آتا ہے کہ حضرت واقعہ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی دیکھیے اب اس جیسا کوئی مومن بھی تو نہیں ہے نا، بڑا دیانت سیٹ ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے۔ کبھی یہ دیکھا کہ مال آتا کہاں سے ہے؟ یہ دیکھیں گے۔ اور ہمارے وہ جماعتوں والے جو کبھی نہیں کسی طرف آنکھ اٹھنے دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بات کریں گے یہ دینے والا ہاتھ پیچھے چلا جائے گا، کام ان کا جاری رہے گا، دینے والا جو ہماری طرف ہاتھ پہنچتا ہے وہ کھنچ جائے گا، وہ کھنچ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ہم نے اپنا نظام بھی چلانا ہے، ہمارے بھی سلسلے ہیں، ہم نے بھی ان کو کسی طرف لے کر جانا ہے، ہم کیا کریں؟
وہ انہی حضرت سیٹھ اور ان حاجی صاحب کے پیسوں پر سارا نظام ہے. آخر میں ان کے خلاف بات کروں گا تو مجھے کہاں کوئی جینے دے گا؟ میں اپنی موت کو ماسی کیوں بولوں بھائی؟ میرے بھائی یہ رجوع اللہ نہیں ہے. رجوع اللہ یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہے، وہ مال اس کا خرچ بھی اس طرح ہوتا ہے. ہاں کمائے حلال کا، جتنا میسر آئے اس میں خرچ کرتا ہے. یہ بات بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقویٰ کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کے اندر ہے. تقویٰ 4 چیزوں میں ہے. یہ بات ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے رجوع اللہ کیسے کرنا ہے، اتقاء کیسے ہم نے کرنا ہے، اقیم الصلاۃ کیا ہے اور شرک سے پاک ہونا کیا ہے، فرمایا کہ یاد رکھو کہ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل. تقویٰ یہ ہے کہ اس خالص جلیل القدر ذات کا خوف اپنے اندر آ جائے. ایک اللہ کی ذات کا خوف اپنے اندر. التقویٰ یا الخوف من الجلیل، اس جلیل القدر ذات کا خوف. جب کوئی ساتھ تیرے نہیں ہوتا وہ تیرے ساتھ ہوتا ہے، یہ خوف تیرے اندر ہو، اس ذات سے ڈر تیرے اندر. دوسری چیز فرمایا کہ والعمل بالتنزیل، منزل من اللہ، ایک کتاب جو قرآن کریم ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی اتباع، شریعت کی اتباع، دین کی اتباع، قرآن کی اتباع تیرے اندر ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمایا کہ تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، تھوڑا بھی میسر ہو تو قناعت تیرے اندر ہونی چاہیے. تھوڑے پر قناعت کرنا. الحمدللہ الحمدللہ جو حالات ہیں. کہا جب بھی یہ کرو گے تو ننگا کس کا ہے؟ اپنا. یہ ننگا نہ کرو، جب کرو اس کے سامنے، عوام کے سامنے نہیں. والقناعت بالقلیل، تھوڑے پر قناعت. فرمایا والاستعداد الیوم الرحیم، یوم آخر کی تیاری، وہ دن جو آنے والا ہے اس کی تیاری تیرے اندر ہو. تو یہ 4 چیزیں آئیں تو تقویٰ تیرے اندر ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، شرک کی وضاحت کرتے ہوئے یہ آخری آیہ مبارکہ اللہ توفیق دے، گھر جا کر ان آیات کو ضرور ایک دفعہ دیکھیے. 30 نمبر سورت، 30، 31، 32 نمبر آیات، ان کو ذرا ضرور آپ گھر جا کر ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو کھولیے، کسی تفسیر کو دیکھیے، اپنے ذہن کو حاضر کیجیے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. فرمایا کہ یاد رکھو من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقہ کیا، گروہ بندی کی، جماعتیں بنائی. یہ گروہ بندی شرک ہے، گروہ بندی شرک ہے، اور ہم اسے ہر وقت سینے میں بٹھائے ہوئے ہیں.
گروہ بندی شرک ہے، قرآن کہتا ہے۔ گروہ بندی کے متعلق اللہ رب کریم نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ دیکھو اللہ رب کریم دنیا والوں پر عذاب دیتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی زمینی عذاب میں مبتلا کرتا ہے نیچے سے۔ اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، اور کبھی گروہ بندیوں میں تقسیم کر کے۔ یہ قرآن میں ہے کہ اللہ عذاب دے جب مبتلا کرتا ہے تو کسی قوم پر جو عذاب آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں زمانے میں، ہم پچھلی قوموں پر دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا آسمان سے، ان کی بستیوں کو الٹا کر رکھ دیا گیا، آسمان سے ایسی ہوائیں چلائی گئیں کہ لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے جیسے کھجور کے تنے۔ ایسے عذاب اللہ رب کریم کی طرف سے قوموں پر آئے، ان عذابوں کو ہم عذاب سمجھتے ہیں۔ زمین نے پانی ابلنا شروع کیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم ایسے عذاب دیتے ہیں وہی ہم کبھی گروہ بندیوں کا عذاب بھی دے دیتا ہوں کہ تم گروہ ہو جاتے ہو، فرقہ بندیوں میں بٹ جاتے ہو۔ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم، یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک والی باتوں میں ایک یہ بات بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث، ہم تو پکے توحید والے ہیں، ان توحید والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم کیا ہے۔ فرمایا من الذین، یہ کانو یہ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں سے نہیں ہونا۔ کون مشرک؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم، وہ جنہوں نے دین کے اندر فرقہ بنایا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ۔ لوگ قرآن کریم کے الفاظ پڑھ کر نا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم ذرا ابھی، میری بھی وہ پوزیشن نہیں تھی کہ قرآن کو کبھی اس طرح پڑھا نہیں تھا، بچپن کی بات ہے، تو شیعوں کا لڑکے عموماً کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں تو، ہمارا تو نام قرآن میں بھی موجود ہے، تمہارا بابیوں کا کدھر ہے؟ اہل حدیث ہیں کہیں پر دیکھو بندی ہے، اتنی شیعوں کا تو ہے، سنیوں کا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے لحاظ سے لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ کیا اور ہو گئے گروہ۔ کل حزب بما لدیہم، جو جس کے پاس ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ واہ، میں اہل حدیث، میں دیوبندی، میں بریلوی، میرے پاس یہ سنت، میں اس سنت کے مطابق اپنے، میں اس سنت کے، یعنی اس پر وہ بڑا خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو ان کے پاس ہے اس پر بڑا خوش ہے، نازاں ہے، فرحاں ہے کہ کیا بات ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اور یہ جس طرح ہر جمعے آتے ہیں تو یہ گھنٹے کو میں کہتا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ ہماری زندگی کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں روز، کبھی کیا، کبھی دیکھیے، کبھی کسی نوجوان لاش کو پڑا دیکھ کر خیال کیجیے جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو، کتنے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کبھی اس میت کو خیال کرتے ہوئے دیکھیے کہ اس وقت کا خیال اس نے زندگی میں کیا تھا۔ میں پھر وہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف جب دھیان کرتا ہوں تو میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ 18 گھنٹے 15 گھنٹے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آپس میں، دونوں بہن بھائی، کہ 20 سال ابھی کم سے کم امید لی ہے آپ نے زندہ رہنے کی، اور 20 گھنٹے گزرے نہیں کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہے میری ہے۔ لیکن خیال نہیں کہ مجھے اس موقع پر ایک زندہ یہ جب دیکھتا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا تھا کہ بھئی میں تیار ہوں، اور تم زندگی میں اتنا لمبا پروگرام، تو موت کا وقت کس کا ہے کسی کے علم نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ وقت اس گھنٹے کی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے لمحات ہمارے گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ اپنی زندگی کا احساس کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بابا اشرف تھے، اللہ مغفرت فرمائے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک شاہ صاحب تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔
بہت سارے ساتھی ہیں جن کا پتہ چل رہا ہے۔ بہرحال وہ بابا جی اشرف چونکہ فوت ہوئے تو یہ کچھ دن پہلے میری ان کی ملاقات تھی، مجھے ابھی یاد پڑتا ہے، چلو مہینے سے زیادہ وقت گزرا ہوگا۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں آپ تک اطلاع پہنچے کہ نہیں، لیکن کہیں بھی پتہ چلا تو تم لوگ جنازے پڑھ لیتے ہوتے۔ میرے بھائی، ان کی اس ایک لحاظ سے وصیت کو قائم رکھتے ہوئے نماز کے بعد ان کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، بھائیوں نے کہا کہ یہ آج کیونکہ آگے عید آنے والی ہے تو عید بھی ہم ادا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر، تو عید کے لیے ایک تو یہ بات میں پہلے گزارش کروں کہ جس طرح باقی ہمارے رواج ہے اس طرح عید بھی رواج ہے ہمارا مسجد کے اندر۔ عید الگ کھلی جگہ پر پڑھنا سنت ہے۔ یہ ہم ایک سلسلے کو نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کی کیوں نہ دیکھیں۔ پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ یہ دیکھیں آپ جہاں جہاں ہیں وہاں آپ کرنا چاہتے ہیں ادا یا یہاں، اگر یہاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو یہاں پر انتظام کرنے والے بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ مسجد سے باہر اس کو نکال دیں کسی بھی طریقے سے۔ تو باہر ہمارے پاس جگہ موجود ہے، کوئی دیکھ لے اگر یہاں ادا کرنا الگ لازم ہو تو پھر اس کے لیے یہ ویسے یہ اجتماعی معاملہ ہے، کوشش کریں کہ جہاں اجتماع ہو رہے ہیں وہاں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر یہاں کرنا چاہیں تو نماز کے بعد یہ مشورہ کر لیں، مل بیٹھیں، فیصلہ کر لیں۔ اگر یہاں کرنا فیصلہ ہو تو پھر اس کے لیے ٹائم کا تعین بھی کرنا ہے اور جگہ کا بھی۔ اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا